الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمان و اسلام کا خلاصہ، یعنی ایمان اور اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا تھا، یعنی جامع کلمات، الفاظ بہت کم ہوتے تھے، کلمات جملے بہت کم ہوتے تھے، لیکن اس کے معانی بہت زیادہ نکلتے تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا ہے، مختصر الفاظ، مختصر کلمات میں لیکن بہت ہی معنی خیز۔ اسی طرح ایمان و اسلام کا جو خلاصہ ہے اس کا عطر ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی کا یہ سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی ایسا کلمہ بتا دیجئے، ایسا عمل بتا دیجئے کہ یہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ پڑے۔ بہت مختصر الفاظ میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس پر قائم رہو، جم جاؤ۔ یعنی یہ جوامع الکلم میں سے ہے، اور حقیقت میں اس میں سارا دین آ گیا ہے۔ اگر ایک بندہ مومن ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بہت ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں ایمانیات کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے سارے ایمانی تقاضوں کو پورا کرنا، حقیقت میں یہ اسلام پر جم جانا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے، بلکہ علماء محققین نے لکھا بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات سے مسائل اخذ کرتے تھے، بیان کرتے تھے۔ مثلا قرآن حکیم کی آیت میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہہ لیا کہ ہمارا رب اللہ کی ذات ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر آپ جم گئے، یعنی اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا، ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا، چونکہ اللہ کو رب مان لیا گیا ہے، اب اس کے جتنے بھی احکامات ہیں سب پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ ثقفی کو جو ہدایت دی تھی، ہو سکتا ہے کسی آیت کی روشنی میں آپ نے کہی ہو۔ پھر ایک حدیث حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خلوص وفاداری کا نام ہے۔ نصیحہ کا ترجمہ، اس کا مفہوم اردو زبان میں اس سے بہتر شاید کوئی کلمہ، کوئی لفظ نہیں ملے گا۔ خلوص اور وفاداری، دین وفاداری کا نام ہے، خلوص کا نام ہے۔ قلنا لمن، تمیم داری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بیان فرما دیجئے کہ کس کے لیے، خلوص کس کے لیے، وفاداری کس کے لیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ خلوص وفاداری اللہ کے لیے ہو، اللہ کی کتاب کے ساتھ خلوص اور وفاداری ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص اور وفاداری ہو۔ خلوص وفاداری ہو مسلمانوں کی ائمہ، ائمہ سے مراد یہاں نماز پڑھانے والے نہیں ہیں، ائمہ سے مراد حکام ہیں۔ وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص اور وفاداری کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہے۔ اس حدیث پر جو عمل کر لے، حقیقت میں پورے اسلام پر چلنے کا منشا پورا ہو گیا۔ اسلام کی ساری ہدایات کو اس نے قبول کر لیا، اس لیے کہ دین کا کوئی شعبہ اور دین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس سے باہر ہو۔ یعنی اللہ کے ساتھ خلوص و وفاداری ہو، اللہ کی کتاب کے ساتھ خلوص و وفاداری ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے حکام کے ساتھ اور عوام الناس کے ساتھ خلوص اور وفاداری ہو۔ تو لکھتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جوامع الکلم میں سے ہے، اور جو اس پر عمل کر لے اسلام کے، اس نے پورے تقاضوں کو پورا کر دیا، ساری چیزیں اس میں آ گئیں۔ پہلی بات للہ، نصیحت ہو، خلوص ہو، وفاداری ہو اللہ کے ساتھ۔ ہم اللہ کے پاس سے جو وعدہ لے کر آئے روز ازل میں، جبکہ سوال کیا گیا تھا ہم سے اور آپ سے، سارے بنی آدم سے، الستُ بربکم، کا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور انسانوں نے جواب دیا تھا بلا شہدنا، یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ بھی اللہ نے وعدہ لے لیا تاکہ تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ہمارے باپ دادا شرک کرتے رہے، ہم بھی اسی راستے پر چل پڑے، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ اسی وعدے کی یاد دہانے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اپنی کتابیں بھیجی۔ تو اللہ رب العالمین سے وفاداری ہو، جو عہد و پیمان لے کر ہم آئے، ہم کو دنیا میں جو ایک وقفہ دیا گیا، یہ وقفہ جبکہ
ہماری اور آپ کی روحیں روز ازل میں پیدا کر دی گئی تھیں۔ روحوں کے لیے موت نہیں ہے۔ انسانی جثہ وجود میں آیا دنیا کے اندر جو اسی زمین سے پیدا کی گئی، اور جب اللہ رب العالمین نے انسانی جثہ کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا بچہ، وہی روح جو اللہ نے روز ازل میں پیدا کیا تھا وہ روح لوٹائی گئی اس کے جسم کے اندر۔ اس کے دنیا کا ایک وقفہ رکھا گیا۔ دنیا کیا ہے؟ ایک وقفہ ہے ٹھہرنے کا، دوام نہیں، ہمیشگی نہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب کہ روح نکال لی گئی، جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی، اور یہ زمین جو مٹی سے، اور یہ جسم جو مٹی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو مٹی میں ڈال دیا گیا، زمین میں پہنچا دی گئی۔ اللہ سے ہم نے اور آپ نے وعدہ لیا تھا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی عبادت کریں گے۔ اب اللہ کے ساتھ خلوص اور وفاداری کس طرح؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی نزل من قبل۔ ایمان والو ایمان لاؤ، خطاب اہل ایمان سے ہے، حقیقی ایمان لے آؤ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے، ایمان لاؤ ان کتابوں پر بھی جو ہم نے اس سے پہلے نازل کی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور جو بھی اللہ پر ایمان لانے کا انکار کر دے گا، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر سب کا انکار کر دے، حقیقت میں وہ کھلم کھلا راستے سے بھٹک گیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ پر ایمان ہو، کہ وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ کی معرفت کس طرح حاصل کیا جائے؟ اللہ کی وجود کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے، وہی کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین کا وجود ذاتی ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ وہی اللہ کی ذات جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا وجود کسی کا عطا کیا ہوا نہیں ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، عطائی نہیں، از خود اللہ رب العالمین کا وجود ہے۔ لیکن اللہ کے علاوہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بھی موجود ہیں، کائنات موجود ہے، تو ہمارا وجود اپنا ذاتی نہیں ہے، ازلی نہیں ہے، عطائی ہے، دیا ہوا ہے۔ اللہ نے ہم کو وجود بخشا ہے تو ہم ہیں۔ کائنات کو اللہ نے وجود بخشا ہے تو یہ کائنات ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کو اس طرح ماننا، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے بہت سے مقام پر۔ ایک مرتبہ کفار مکہ نے سوال کر لیا تھا کہ ذرا اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے، نعوذ باللہ، کفریہ سوال کیا تھا۔
اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرا دیا سورہ الاخلاص کے اندر، قل هو اللہ احد۔ اے ہمارے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے کہ کہہ دیجئے کہ آپ کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں اور نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ہمسر اور اس کے کوئی برابر نہیں ہے۔ نسب نامہ طلب کیا تھا کفار مکہ نے، اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرا دیا، پھر اس شکل میں کہ ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلث قرآن کے برابر ہے، تہائی قرآن کے برابر۔ ایک مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے تو تہائی قرآن کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ پھر یہ کہ بعض صحابہ کا یہ تعامل تھا، عمل تھا، اپنی نمازوں میں ہر نماز میں کوئی سورہ کے ساتھ سورہ اخلاص ملا کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس سورہ سے محبت کرتے ہو، یہ سورہ تم کو جنت میں لے جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا ہے اپنی ذات کی، تو اللہ کی سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ اللہ رب العالمین عالم ہے، علام الغیوب ہے، بعض ایسے بھی الفاظ ہیں تو مشترک ہیں اللہ کے لیے بھی اور اللہ کے بندوں میں بھی وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اپنے اگلے حلقے میں کچھ تفصیل سے یہ باتیں آپ کے سامنے لے آؤں گا، اللہ کی معرفت کس طرح حاصل ہو اور اللہ کو ہمیں کس طرح ماننا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔